پوسٹ کانفلکٹ اگر سب سے پہلے میں آپ سے چاہوں گا آپ ذرا اس پہ ریفلیکٹ کیجئے گا. آپ نے کلوزلی دیکھا ہے پاکستان کی پوزیشن, پاکستان کے پرائم منسٹر کی ایک شٹل ڈپلومیسی ہم کہہ لیں وہ along with the army chief اور ایک ڈیلیگیشن جو پاکستان کی طرف سے گیا ہے, یہ has it really paid off or is it paying off considering کہ اس وقت بھی پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے پرائم منسٹر سعودیہ میں ہے؟ دیکھیں, ہر چیز حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ بھارت نے جس قسم کا جارحانہ کارروائی کی پاکستان کے خلاف, جس کو ان کو پھر منہ کی کھانی پڑی, اور پھر جس قسم کے جھوٹ بولے اور جس قسم کا بیانیہ انہوں نے پیش کیا بین الاقوامی سطح پہ جو جھوٹ پہ مبنی تھا, تو ظاہر ہے اس کا پاکستان کو بینیفٹ ملا. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ کسی اور کی غلطیوں سے اور جھوٹ سے ہمیں ایک ایڈوانٹیج ملا, اور اسی لیے ہمیں کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے. ابھی سفارتی سطح پہ جنگ تو صرف شروع ہوئی ہے, تو ابھی سے ہی اگر ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم نے بہت ہی زیادہ گین کر دیا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ شاید اتنا مفید نہ ہو اور اس سے کمپلیسنسی پیدا ہو. تو ضرورت اس بات کی ہے, میں تو کافی عرصے سے یہ ایڈوکیٹ کر رہی ہوں, لیکن ابھی تک کسی نے سنی نہیں ہے یہ بات, کہ ابھی تک ہمارے جو رسپانسز رہے ہیں وہ ٹیکٹیکل ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. ایک اسٹریٹجک رسپانس جو ہے جس کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہمیں ایک براڈ رینجنگ ریویو کرنے کی ضرورت ہے اپنی خارجہ پالیسی کی. دیکھیں, جب بھی اتنا بڑا کوئی واقعہ ہوتا ہے, انسیڈنٹ ہوتا ہے, تو اس کے بعد جو سیریس ملک ہوتے ہیں تو وہ ریویو کرتے ہیں اوور آل سچویشن کیا ہے, پہلے کیا تھی, اب اپرچونٹیز کیا ہیں, ولنریبلٹیز کیا ہیں, پھر اس کے مطابق وہ ایک اسٹریٹجک پلان بناتے ہیں, پھر اس پلان کے مطابق ڈپلومیسی جو ہے وہ آگے جاتی ہے. اس کے بغیر یہ ٹیکٹیکل ڈپلومیٹک مووز ہیں. یعنی کہ اگر میں آپ کو درست سمجھ سکا ہوں تو آپ کو امپریشن یہ ہے کہ بیسکلی ہم یہ کاؤنٹر میجرز لے رہے ہیں کہ جو بھارت کی طرف سے ہوتا ہے ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. ہم نے بیٹل فیلڈ پہ تو دیا ہے, لیکن ڈپلومیٹکلی بھی ہم وی آر مور انٹو اے ریئیکشنری موڈ, ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں. اب جب یہ, کیونکہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بھی, جب آپ فرماتی ہیں کہ اسٹریٹجک رسپانس آپ کا ہونا چاہیے اور ریویو کرنا چاہیے آل ٹوگیدر پاکستان کی خارجہ پالیسی, تو اس میں کیا ہو, what more can be done when it comes to like strategic response اگر ہم نے overall پاکستان کا بہتر کرنا ہے تو؟ دیکھیں نا, what more can be done تو پھر ایک ریویو سے نکلے گا نا, اور ریویو پوری کمپوزٹ پکچر کی ہوتی ہے. سائلوز میں نہیں آپ اپنے ڈپلومیسی کو بانٹ سکتے کہ آج اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, کل کسی اور ملک کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ پھر سائلوز کا اپروچ ہوتا ہے. ایک وائڈ ریویو کا فائدہ یہ ہوتا ہے, اسی لیے ملک کرتے بھی ہیں, اور ہم نے نہیں کیا. یہ منیب یاد رکھیں کہ لاسٹ ایسا ریویو جو تھا وہ صدر مشرف کے دور میں ہوا تھا. اس کے بعد کسی حکومت نے یہ ریویو اس طرح کا نہیں کیا. اور آپ کو معلوم ہے منیب, آپ کی بھی تو نگاہ ہے بین الاقوامی چینجز پہ, کہ کتنے ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں مشرف دور کے بعد دنیا میں. یعنی کہ پار ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں, خطے میں تبدیلیاں آئی ہیں, گلوبل لیول پہ ڈائنامکس جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں. تو دیکھیں, ایک نیا ماحول جب ہوتا ہے تو اس کے لیے نئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے, اور نئی اسٹریٹجی کے لیے ضرورت ہے کہ یو پٹ یور ہیڈ ڈاؤن اینڈ یو ایوالو اے پلان وچ از ٹرولی اسٹریٹجک. ٹھیک, اچھا, نوئنگ دس اینڈ obviously آپ نے اقوام متحدہ میں بھی اینڈ آل obviously اور ملٹیپل فرنٹس آپ نے بھارت کی جو ڈپلومیسی تھی یا ان کا جو نیریٹو تھا اس کو کنفرنٹ بھی کیا ہے. ہم یہاں پر ابھی میں کچھ دیر پہلے شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا, اور ڈیفینس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ مطلب شملہ معاہدہ کی تو آپ کو اہمیت رہی نہیں ہے, اینڈ ہم وہ ایک دوبارہ 1948 والی پوزیشن پہ آ گئے ہیں جہاں جو آپ کی کنٹرول لائن ہے وہ سیز فائر لائن ہو جاتی ہے. از دس ہیلپنگ پاکستان, یہ جس پوزیشن میں ہم آئے ہیں قریب اس کی, تو اب شملہ تو اٹس آؤٹ آف دا ونڈو ناؤ, از اٹ دا کریکٹ موو؟ No, I don't think it's the correct move at all. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے جو گین کیا ہے ڈپلومیٹک سفارتی فرنٹ پہ, وہ اس لیے کیا ہے کہ پاکستان نے ایک ریسٹرینٹ کی پوزیشن اڈاپٹ کی. انڈیا نے جب اٹیک کیا تو ہم نے تب رسپانس دی جبکہ وہ مین لینڈ پاکستان میں آ کے انہوں نے ہمارے بیسز کو اٹیک کیا.
ٹھیک ہے جی. جی. اچھا, سفارتی فرنٹ پہ بھی ہم نے رسپونڈ تب کرنا شروع کیا جب ان کی وار آف ورڈ جو ہے وہ انٹینسیفائی ہوتی گئی, مگر تب بھی ہم نے ریسٹرینٹ سے کام لیا. اور اب بھی دیکھیں وزیر اعظم سے لے کے بلاول بھٹو یہ سب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بات صرف جنگ سے نہیں حل ہو سکتی ہے, بلکہ جنگ حل ہے ہی نہیں, اور اسی لیے کسی قسم کے مذاکرات کے لیے پاکستان تیار ہے بشرطے اس میں کوئی کنڈیشنز نہ لگائے انڈیا, اینڈ اٹ شوڈ بی اباؤٹ اے براڈ ایجنڈا. تو یہ تو پھر دیکھیں دس از اے پوزیشن آف ریسٹرینٹ, دس از اے پوزیشن آف ریسپانسبلٹی اینڈ آف میچورٹی. رائٹ. تو اگر ہمیں اس سے فائدہ ہوا ہے تو وائی ڈو دا تھنگز. جو ڈیفینس منسٹر کا یہ بھی ہے منیب کہ وی ڈونٹ ریئلی نو, ایک دن وہ کچھ کہتے ہیں دوسرے دن کچھ اور کہتے ہیں. سو آئی ریئلی وڈ ناٹ ٹیک دیٹ ویری سیریسلی. اوکے, اچھا ایک بات یہ obviously all of us do take بلاول بھٹو زرداری صاحب very seriously. He's got a decent head up his shoulders, اور وہ جو بات کرتے ہیں آپ ظاہری بات ہے when you were the ambassador جب آپ UN میں بھی تھی آپ بڑا کلوزلی کوآرڈینیشن میں ہوتی ہیں what the military thinks بہت سی چیزوں کے اوپر. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اپنے اس سفارتی دورے کے اوپر یہ کہنا کہ آئی ایس آئی اور را کو وہ ان کا مل کر کام کرنے کا مشورہ اگینسٹ ٹیررزم, ڈو یو تھنک یہ کوئی کسی ایک کے ذہن کی تو بات نہیں ہو سکتی نا, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ہی couldn't have said it without maybe an approval or maybe a discussion at least. That you'll only have to ask him کہ ان کے ذہن میں کیا تھا. I don't have no idea. مگر I think he's jumping the gun on that one. Okay. Because ابھی تو مذاکرات کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو ہم جب کر کے وہاں پہنچ گئے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان تعاون ہو. My God, we've just been in a war with them, a limited war, but we've been in a war and we're supposed to get the intelligence agencies to work together. I mean, that is ridiculous, absurd. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ it's way too early, اور ہاں آپ کی بات درست ہے, ابھی تو ہمارا کانفلکٹ شروع ہوا ہے. ہم تو خود بلکہ بتا رہے ہیں دنیا کو کہ را کس طرح سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے تھرو بی ایل اے ٹی ٹی پی بی آر ایف کے تھرو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. obviously in the middle of all this یہ ایک بات آنا. دوسری بات مجھے یہ بتائیے گا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو تعلق ہے پاکستان کا, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ سعودی عربیہ کے بہت زیادہ اکنامک انٹرسٹ بھارت کے اندر بھی ہیں. اس پوری سچویشن کے اندر ٹھیک ہے وہ پاکستان کے ساتھ تو ہیں, بٹ ہم کیا اچیو کر سکتے ہیں with intensifying our or maybe extending our relationship with Saudi Arabia? I don't think ہمیں کوئی خاص توقعات رکھنے چاہیے بیکاز میں نے تو نہیں دیکھا کہ اس ملٹری کانفلکٹ کے دوران عرب کنٹریز کی طرف سے اس قسم کا موقف اختیار کیا ہو. انہوں نے جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک روبسٹ سپورٹ فار پاکستان, وہ میں نے نہیں دیکھا. اگر ہم نے دیکھا ہے تو ہم نے چین کی طرف سے دیکھا ہے, ہم نے ترکیہ کی طرف سے دیکھا ہے, اور ہم نے کچھ سینٹرل ایشین ریپبلکس کی طرف سے دیکھے جہاں وزیر اعظم شہباز شریف بھی تشریف لے گئے تھے. سو مجھے تو زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوں گی فرام کے ایس اے. آئی تھنک ریئل ایلائی, اسٹریٹجک ایلائی, فرینڈ ان نیڈ has always been China and will continue to be China. Right. بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے موجود تھیں. بہترین آبزرویشن, بہترین انالیسز, کوئی اس کے اندر جذباتی ایلیمنٹ نہیں تھا. انہوں نے جو کلیئر پکچر ہے, اور خاص طور پر جو اہم ایک بات کی گئی کہ ہمیں کمپلیسنٹ نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے ڈپلومیٹکلی بہت کچھ اچیو کر لیا. اٹس اے لانگ وے ٹو گو, اور ابھی بہت کچھ اچیو پاکستان نے کرنا ہے. وی آر آن دا رائٹ ٹریک, لیکن ہمیں ریئیکشنری موڈ میں ان کے مطابق یہ ہے کہ ہمیں اس سے نکل کر اسٹریٹجک ریویو کرنا چاہیے اپنی خارجہ پالیسی کا.